بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک اہم بات کے طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ جب تم معاملہ ادھار پہ کرو تو چاہیے کہ اس معاملے کو لکھ لو۔ یہ لکھنا بہت بہتر ہے، یہ لکھنے میں فوائد ہیں اور اس میں تمہارے لیے بہت بہتری ہے۔ یاد رکھو کہ معاملہ بیع کے 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو بالاتفاق ناجائز ہے اور ایک جائز ہے اور ایک میں کچھ شرائط ہیں۔ پہلی صورت دین بالدین، قرض ساتھ قرض کے، یہ ناجائز ہے بالاتفاق۔ مثلاً کوئی چیز ہے نہیں، آپ نے کہا میں نے آپ کو اتنا دیا، آپ نے کہا میں نے اتنا پوائنٹ بنائے ہیں، میرا اب اتنا ہے۔ آج کل لوگ اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں۔ ملک میں کوئی چیز لایا نہیں، کہا میں نے آپ کو گاڑی دی، اس نے کہا میں نے لی، میں نے آگے بیچا، اس نے کہا میں نے اس پر بیچا، اس نے کہا میں نے اس پر بیچا، وہ ادھر سے پیسہ لا رہا ہے، ادھر سے بیچ رہا ہے، کوئی چیز مارکیٹ میں وجود میں نہیں ہے اور یہ کاروبار عام ہے۔ یہ کاروبار ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح کے آج کل مختلف یہ آن لائن چکر ہوتے ہیں۔ اس طرح B4U ہے، بٹ کوائن وغیرہ، اس طرح کے اور بھی کافی مارکیٹ میں تجارت کے اس طرح کے حربے استعمال ہوتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اس کو بیع الدین بالدین یعنی قرضہ ساتھ قرضہ کی، یہ ناجائز ہے۔ اور دوسرا بیع یہ ہے کہ چیز دے اور ثمن بعد میں، یہ جائز ہے۔ مثلاً آپ نے زید کو گاڑی دی ہے، 6 مہینے کے بعد آپ کو پیسے ملے، تو اس معاملے کو لکھنا ہے اور یہ جائز ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ثمن پہلے دے، مبی بعد میں، جس کو فقہا کی اصطلاح میں بیع سلم کہا جاتا ہے۔ مثلاً مجھے گندم کی چاہت ہے لیکن ابھی تک گندم ہے نہیں، میں پیسہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ پیسہ لے لو اور اتنا گندم مجھے سیزن میں دے دو۔ ان کے لیے شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پہ پورے اتر آئے تو پھر جائز ہے۔ مثلاً جنس معلوم ہو، نوعیت معلوم ہو، پیمائش معلوم ہو، جگہ معلوم ہو، قیمت وصول ہو، وقت متعین ہو تو پھر جائز ہے۔ لیکن یہ سارے معاملے کو لکھنا ہے
تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے، یا قرض ہے وہ بھی لکھ لیں انصاف کے ساتھ، کوئی انکار نہ کرے۔ کاتب کو بھی چاہیے کہ لکھے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، اور یہ معاملے میں اللہ سے ڈریں، کمی نہ ہو۔ پھر جس پر حق ہے وہ اگر کمزور ہے، یعنی مقروض کمزور ہے یا بیوقوف ہے، طاقت نہیں ہے، تو اس کے ولی اور وارث لکھ لیں انصاف کے ساتھ۔ اور معاملے میں چاہیے کہ 2 گواہ بھی کریں، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تو ایک جب بھول جائے گا تو دوسرا یاد دلائے گا۔ اور کوئی گواہی میں انکار بھی نہ کرے جب اس کو بلایا جائے، اور معاملے کو بالکل لکھ لو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ایک وقت تک۔ یہ عین انصاف ہے اللہ کے ہاں، اور یہ زیادہ سیدھی بات ہے گواہی میں، تاکہ شک نہ ہو۔ ہاں مگر وہ تجارت جو بغیر کسی ادھار کے ہے، مثلاً آپ نے چیز دی، اس نے آپ کو پیسہ دیا، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور لکھنے والوں کو تکلیف نہ دو، یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی کاتب کو ڈرائے یا گواہوں کو ڈرائے، اللہ سے ڈرو، یہ سارے معاملے اللہ سے ڈرنے کے ہیں، اور اللہ سکھاتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا خوب علم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس انداز میں سمجھا رہے ہیں۔